بلکہ میں آج تمہارے جلسے کے توسط سے چیلنج کرتا ہوں ساری دنیا رفض شیعت کو کہ یہ طبقہ اپنی کتاب سے دکھا دے کہ حضرت علی حسن و حسین نے کسی کو مسلمان کرتے ہوئے یہ کلمہ پڑھایا ہو جو تو پڑھاتا ہے۔ میری کتاب سے نہیں، تو اپنی کتاب سے دکھا کہ حضرت علی نے، حسن نے، حسین نے، حضرت عباس نے، عقیل نے یہی والا کلمہ پڑھایا ہو جو تو پڑھتا ہے۔ وہ بھی جانتے تھے اوریجنل کلمے 2 جز والے ہیں، اور یہی 2 جز جبریل نے معراج میں سارے نبیوں کے سامنے بیان کیے اور پڑھ کر سنائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا شفيع له ولا معين له ولا مشير له ولا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثيل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومرشدنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله صدق الله مولانا العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم درود پاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد گر شمس و قمر کوئی ہاتھوں میں اٹھا لے، پھر دولت کونین کو باہوں میں بسا لے، پھر مجھ سے کوئی پوچھے تو ان میں سے کیا لے، نالین محمد کو آنکھوں سے لگا لے۔ حسن یوسف دیکھ کر وہاں کٹی تھی انگلیاں، اور چاند کٹ گیا یہاں انگلی کو دیکھ کر۔ اس کی لوری کے لیے لفظ کہاں سے لاؤں، سارے عالم کے مقدر کو جگایا جس نے، جس کے جھولے پہ ملائک نے ترانے چھیڑے،
اور کیسر و کسرا کی منڈیروں کو ہلایا جس نے، اور کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے، بستر نبی کے ساتھ لگایا صدیق نے۔ اور پھول ماریں گے نہ کلی ماریں گے، امام ماریں گے نہ ولی ماریں گے، ہو جس دل میں بغض اصحاب رسول کا، عمر کے درے سے اسے علی ماریں گے۔ اور یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے، پر کیا کریں صحابہ سے پیار بہت ہے، اس لیے کہ صحابہ کے کھاتے لگ گیا جس کا خون، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ واجب الاحترام معزز علماء کرام، گرامی قدر سامعین، عزیز ساتھیو، محترم دوست اور معزز بزرگوں، آج کا یہ پروگرام ختم نبوت کے حوالے سے معنون ہے۔ مجھ سے پہلے بھی علماء کرام آپ سے خطاب کر چکے ہیں، اور میرے بعد بھی انشاءاللہ العزیز عنقریب اس شخصیت کی آمد ہوگی جس کی زیارت کر کے آپ اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں گے، اور جو اس وقت ایران اور ایران کے گماشتوں کے گلے کا ایک کانٹا بن کر رہ رہا ہے۔ میری مراد غازی اسلام، قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ختم نبوت کے حوالے سے آپ کے سامنے علماء نے بیان کیے ہوں گے۔ میں بھی چند ایک معروضات آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، بشرطے کہ آپ کی توجہ بھی ہو اور ساتھ ساتھ میں آپ بولیں بھی۔ ٹھیک ہے، آپ اگر گھر میں بیگم کے سامنے ڈر کے ہر وقت خاموش رہنے کی عادت ہے آپ کو، لیکن یہاں آپ بے فکر ہو کر بیگم کا غم بالکل دل میں نہ لائیں، اور آپ کو بالکل بولنے کی اجازت ہے۔ اور کوئی بات آپ کو سمجھ میں آ جائے تو کیا بولو گے؟ دیکھو ابھی بھی بہت ساروں نے غم لیا ہوا ہے، ڈر لیا ہوا ہے بیگم کا۔ میں انہیں پھر کہہ رہا ہوں، کوئی بھی آپ کی شکایت نہیں کرے گا، تو آپ بالکل بے فکر ہو کر ذرا زور سے بولیں کہ کیا بولیں گے؟ اور زور سے، بس اب اسی طرح بولنا وہاں بھی سیکھ لو، تو انشاءاللہ العزیز اللہ دنیا اور آخرت کی کامیابی آپ کو عطا فرمائیں گے۔ میرے دوستو، ختم نبوت کے حوالے سے قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ نبی اب آخری نبی ہیں۔ ایک بات یہ یاد رکھیں کہ ہم جب کہتے ہیں کہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ ختم نبوت کی تعریف یہ ہے کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ یہ نیا نبی نہیں آئے گا تعریف میں اس لیے ہے کہ کوئی آپ سے کہہ سکتا ہے کہ آپ کا بھی عقیدہ ہے، مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے، تو پھر کس طرح ہمارے نبی آخری نبی ہوئے؟ تو ہم کہیں گے دیکھو عیسیٰ علیہ السلام نئے نہیں ہیں، ہمارے نبی سے پہلے کے ہیں، تو اس لیے نیا نبی کوئی نہیں آئے گا۔ حضرت عیسیٰ نئے نہیں، بلکہ اللہ نے انہیں آسمانوں پہ اٹھا لیا، اب قیامت سے پہلے وہ آئیں گے۔ پھر سوال ہوتا ہے کہ آیا وہ نبی ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ تو آپ کہیں ہوں گے تو وہ نبی، لیکن وہ نبی کے امتی ہوں گے۔ دیکھو یہ ستاروں کی روشنی ہے، لیکن جب سورج کی روشنی ہوتی ہے تو پھر ستاروں کی روشنی اس سورج کی روشنی کے سامنے ماند پڑ جاتی ہے۔ سارے نبی بمنزلہ ستارے کے ہیں، میرے نبی کو رب نے سورج بنایا۔ اب جب وہ سورج چمک گیا تو پھر ستاروں کی روشنی کی ضرورت نہیں ہوتی،
اس نبی کی شریعت کے سامنے کسی نبی کی شریعت کی ضرورت نہیں، تو وہ نبی بھی ہوں گے لیکن سکہ میرے نبی کا چلے گا، وہ عیسیٰ نبی بھی ہوں گے لیکن شریعت میرے نبی کی چلے گی، وہ عیسیٰ نبی بھی ہوں گے لیکن یہاں پر کلمہ میرے نبی کا چلے گا۔ دیکھو اگر یہاں سندھ کا گورنر اگر پنجاب میں چلا جائے تو اسے گورنر صاحب تو کہیں گے، اسے پروٹوکول دیں گے، اسے عزت بھی ملے گی، اسے پروٹوکول بھی ملے گا، لیکن اس پنجاب کے ایریے میں اس سندھ کے گورنر کا سائن نہیں چلے گا، اختیارات نہیں چلیں گے، اس کا سکہ نہیں چلے گا، اس کے دستخط نہیں چلیں گے، اگرچہ اسے گورنر صاحب ہی کہیں گے، لیکن کہا جائے گا بھائی وہ جو سندھ کی حدود ہے نا، تیرا سکہ وہاں چلتا تھا، تیرا دستخط وہاں چلتا ہے، تیرا سائن وہاں چلتا ہے، آپ سندھ کے گورنر ہیں لیکن آپ پنجاب میں آئے ہیں، تو چنانچہ آپ گورنر ہوگے لیکن پروٹوکول ملے گا، عزت ملے گی، احترام ملے گا، لیکن سکہ آپ کا نہیں چلے گا، دستخط آپ کے نہیں چلیں گے، دستخط اسی کے چلیں گے جس کا یہ ایریا چل رہا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے لیکن چونکہ وہ اپنے دور کے نبی تھے، اس وقت لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ کا سکہ چلتا تھا، اس وقت لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ کی شریعت چلتی تھی، لیکن جب وہ آئیں گے ہمارے نبی کے دور کی حدود میں تو کہا جائے گا عیسیٰ آپ نبی ہیں، آپ پیغمبر ہیں، قابل احترام ہیں، آپ کے پاؤں کی مٹی ہماری آنکھوں کا سرما ہے، آپ کو پروٹوکول ملے گا، عزت ملے گی، لیکن سکہ محمد کا چلے گا، دستخط محمد کے چلیں گے، شریعت محمد کی چلے گی، نظام محمد کا چلے گا، کلمہ محمد کا چلے گا، اس لیے کہ میرا نبی جب آ گیا تو پھر وہ سب پہ چھا گیا۔ دیکھا نہیں کہ نبی کے آنے سے پہلے ہر حسن کو اپنے حسن پر ناز تھا، وہ چاند چمکتا تھا اور سمجھتا تھا کہ مجھ سے زیادہ چمک کسی میں نہیں، لیکن نبی کی پیشانی کو دیکھ کر وہ بھی اپنی چمک بھول گیا، سورج سمجھتا تھا مجھ سے زیادہ چمک کسی کی نہیں، لیکن بضحیٰ والے چہرے کو دیکھ کر سورج بھی اپنی روشنی بھول گیا، رات کو اپنی کالک پہ بڑا ناز تھا، لیکن جب زلف پیغمبر کو دیکھا تو رات کی تاریکی بھی اپنی کالک بھول گئی، جب یہ پھولوں کو اپنے خوشبو پہ بڑا ناز تھا، لیکن نبی کے پسینے کو سونگا تو پھول بھی اپنی خوشبو بھول گئے، کیونکہ وہ آئے تو چھا گئے کہ سامنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے، وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے۔ پھر ہمارے نبی کو رب نے آخری بنایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، جب ہمارے نبی کو رب نے بھیجا تو فرمایا خاتم النبیین، یہ آخری میرا نبی ہے، یہ آخری ہے، آخری۔ توجہ کرو کراچی والو، تمہیں یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آئے گی کیونکہ یہ اصطلاح تمہارے یہاں بھی چلتی ہے۔ دیکھو جب تمہیں کوئی گاڑی اچھے لگے، دوست خرید کے لائے اور وہ کہ یار میری گاڑی کیسی ہے، تو کیا کہتا ہے اچھی لگے تو کہتا ہے یار آخری، یار میں نے گھر بنایا دیکھ کیسا ہے، تو دیکھتا کہتا ہے یار آخری، یار وہ مولوی صاحب کی تقریر کیسی تھی، کہتا ہے یار آخری، یار وہ بندہ کتنا خوبصورت تھا، یار آخری۔
آخری. میں نے اس دن ایک مجمع میں کہا، اللہ نے میرے ذہن میں بات ڈالی، میں نے کہا نبی کے صحابہ کا وجود یہ ختم نبوت کی دلیل ہے. یہ کیا ہے؟ مجھے کسی نے کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا میرے نبی کے بعد کسی نے ایسا حسین آنا نہیں، اور جو نبی کی جماعت تھی اس جماعت کے بعد ایسی جماعت نے آنا نہیں. تو نبی کے صحابہ کا وجود بھی ختم نبوت کی دلیل ہے، کیونکہ اس جماعت کو رب نے کہا کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو. اور کنتم کہا. حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں یہاں اگر پوری امت مراد ہوتی تو آیت ہوتی انتم. انتم یہ طلبہ جانتے ہیں، انتم خیر امہ ہوتا تو یہ جملہ اسمیہ بنتا ہے، اور جملہ اسمیہ میں دوام ہوتا ہے. زید قائم، زید کھڑا ہے، اب پتہ نہیں کب سے کھڑا ہے اور کب تک کھڑا رہے گا، یہ پورے ٹائم تک یہ شمار ہوگا. لیکن زید کھڑا تھا تو مطلب ماضی میں تھا، اب نہیں ہے. تو کنتم خیرہ، تم بہترین امت ہو گئی ہو. یہاں صحابہ کے لیے کہا تو بہترین امت بہترین نبی کو ملی. پتہ چلتا ہے اس سے بہترین طبقہ کسی نے آنا نہیں، اس سے بہترین جماعت کسی نے آنی نہیں، اس سے بہترین امت کسی نے آنی نہیں، اس سے بہترین افراد کسی کا دور میں آنے نہیں. جب اس سے بہتر کسی دور میں آنے نہیں تو پتہ چلتا ہے اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اگر نبی ہوتا تو اس کے ساتھی بھی بہترین ہوتے. تو یہ آخری نبی کے، یہ آخری بہتر امت جو صحابہ کی صورت میں اللہ نے نبی کو دی. تو میں یہ کہا کرتا ہوں لفظ خاتم النبی کی یہ بھی ختم نبوت کی دلیل ہے، اور وجود صحابہ یہ بھی ختم نبوت کی دلیل ہے. اور ایک جملہ اور کہتا ہوں، صاحب ذوق اور علم میں ڈوبے ہوئے سمجھ جاتے ہیں ابو بکر کا یمامہ میں آ کر ختم نبوت کے لیے جنگ کرنا بھی ختم نبوت کی دلیل ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے صحابہ کا اجماع یہ حجت ہے. یہ کیا ہے؟ آپ کہیں گے اجماع کیا ہوتا ہے؟ صحابہ سارے کسی بات پر متفق ہو جائیں تو یہ اجماع ہے. بھائی یہ قرآن کریم نبی کے دور میں لکھا ہوا نہیں تھا، یہ لکھا گیا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور میں. اب یہ جو موجودہ قرآن ہے یہی لوح محفوظ میں تھا، یہی جبریل لے کر آئے، یہی نبی کو دیا، اور یہی نبی نے صحابہ کو دیا، اور یہی والا ابو بکر کے دور میں لکھا گیا. اور اس پر سارے صحابہ کا اجماع ہوا ہے کہ یہ ابو بکر کے دور میں لکھے جانے والا قرآن یہی وہ ہے جو لوح محفوظ میں تھا، جو نبی کے سینے پہ آیا. تو یہ جو قرآن کو ہم مانتے ہیں یہ صحابہ کے اجماع سے مانتے ہیں. آج جو لوگ بیچ میں کہتے ہیں یار مشترکات پر آؤ، صحابہ بیچ میں اگر نہ بھی ہو، اللہ اور رسول اور قرآن اس پر بات کرتے ہیں مشترکات پر. میں نے کہا اگر صحابہ کو بیچ سے ہٹاتے ہو تو پہلے پھر قرآن کو کیسے مانو گے کہ یہ قرآن واقعی قرآن ہے جو ابو بکر کے دور میں لکھا گیا ہے؟ اس پر تو اجماع صحابہ کا ہوا ہے، اور قرآن کو تو تب مانے گا جب رسول کے صحابہ کے اجماع کو مانے گا. اب اگر جو صحابہ کے اجماع کو نہیں مانتا وہ قرآن کو مان سکتا ہے؟ بولو. تو قرآن کو ماننے کے لیے صحابہ کا اجماع ضروری ماننا پڑے گا. ابو بکر صدیق خلیفہ اول ہیں، سارے صحابہ کا اس پر اجماع ہوا. قرآن پر اجماع کس کا؟ بولو نا، بولو. تو سوچ کیوں رہے ہو؟ قرآن پر اجماع کس کا؟
ابو بکر کی خلافت پہ اجماع کس کا؟ اب سارے صحابہ کا اجماع ہے کہ مسیلمہ کذاب سے لڑائی لڑنی ہے۔ صدیق اکبر کے دور میں یہ مسیلمہ کون تھا؟ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ چونکہ نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، تو اس لیے سارے صحابہ نے اجماع کیا کہ مسیلمہ کا قلعہ کما کرنا ہے۔ اور صدیق اکبر کے دور میں یمامہ کے میدان میں صحابہ کرام ختم نبوت کے لیے اترے اور صحابہ کرام نے ختم نبوت کا دفاع کیا۔ تو مجھے کہنے دو، ابو بکر کا ختم نبوت کے لیے یمامہ میں فوج کو بھیجنا بھی میرے نبی کی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ ختم نبوت کی بولو۔ تمہیں پھر بیگم کا تصور ذہن میں آ گیا، پتہ نہیں کیا بات ہے، وہ نکل ہی نہیں رہی تمہارے دماغ سے۔ بابا بولو، کس کا اجماع ہوا؟ کس کا؟ تو یمامہ کے میدان میں صحابہ کا آنا بھی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اصل میں اللہ نے ہمارے نبی کو سورج کہا قرآن میں، اور آپ کو پتہ ہے سورج سے پہلے ستارے کتنے ہوتے ہیں، پھر بھی روشنی کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن جب اکیلا سورج نکلتا ہے تو پھر ستارے کی ضرورت۔ آسمان نبوت پر بھی ستارے آئے، کوئی ستارہ آدم بن کے چمکا، کوئی نوح بن کے چمکا، کوئی ستارہ موسیٰ بن کے چمکا، کوئی عیسیٰ بن کے چمکا، کوئی ابراہیم بن کے چمکا، کوئی عیسیٰ بن کے چمکا، کوئی اسماعیل بن کے چمکا۔ یہ سارے ستارے آسمان نبوت پہ چمکتے رہے۔ پھر رب نے آسمان نبوت کے آفتاب و مہتاب کو طلوع کرنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ جب آمنہ کی گود میں، عبداللہ کے گھر میں، عبد المطلب کے آنگن میں جب وہ سورج بن کر نبی آ گیا تو رب نے بھی اعلان کر دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اور لوگوں، میں نے آسمان نبوت کا سورج کو طلوع کر دیا ہے، جیسے آسمان پر سورج کے بعد کسی ستارے کی ضرورت نہیں پڑتی، میرے نبی کے آنے کے بعد بھی کسی نبی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ پھر ایک اور بات بتاتا جاؤں، ابھی رجب کا مہینہ گزرا، اس میں علماء نے کئی جگہوں پر حضور کی معراج کا واقعے کو بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، بیت المقدس پہنچے، اور پھر بیت المقدس میں اذان ہوئی تھی یا نہیں؟ بولو، اذان ہوئی ہے یا نہیں؟ اچھا، دی کس نے؟ یہ سوچ رہے اپنے مسجد کے مؤذن کا نام، ان کو آتا نہیں ہے اس لیے بتا نہیں رہے۔ آپ کے مؤذن صاحب نے دی تھی؟ کس نے دی تھی؟ حضرت جبریل علیہ السلام۔ یار میرے خیال میں تھوڑی اور سناتا ہوں، کیا خیال ہے؟ حضرت جبریل نے اذان دی نا، آپ کو پتہ ہے جبریل نے اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر اشہد ان محمد رسول اللہ، دو بار جبریل اذان دے رہے ہیں، اشہد ان علی ولی اللہ وصی رسول اللہ خلیفۃ اللہ۔ اذان ٹھیک ہے؟ اچھا دیکھو، یہ توجہ نہیں کر رہے، میں بھول رہا ہوں، یہ بول نہیں رہے۔ تو جبریل نے یہ نہیں کہا تھا؟ یار سوچ لو، کیا پتہ کہا ہو۔ اچھا نہیں کہا۔ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے بعد پھر جبریل نے کہا تھا نا حی علی غیر العمل، یہ بھی نہیں کہا۔ تو یہ کہاں سے لایا پھر؟ جب نبیوں کے سامنے جو اذان ہوئی اس میں نہیں کہا تو یہ کہاں سے لایا؟ اس سے پوچھ۔ بلکہ میں آج تمہارے جلسے کے توسط سے چیلنج کرتا ہوں ساری دنیا رفض و شیعت کو۔ دیکھ، اوریجنل ہی ہوتی ہے۔ اب دیکھو، آپ کو پتہ ہے جو نبی ہے نا، اب سچے نبی جتنے بھی ہیں ان کا نام مفرد ہے، آدم، نوح، موسیٰ، ابراہیم،
عیسیٰ، اسماعیل، شیس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھ جو جھوٹا ہے نا اس کا کیا نام ہے؟ غلام احمد قادیانی مرزا کاڑا بدماش، مرزا غلام اتنے سارے نام ہیں اس کے، حالانکہ نبی جتنے آئے ان کا نام مفرد ہے، ان کا نام مفرد ہے، اور اس کے دیکھ اتنے سارے ہیں۔ اچھا جتنے نبی آئے وہ عقل مند اور یہ دنیا کا بے وقوف، کیونکہ اس کے بارے میں ان کے لوگوں نے لکھا ہمارے حضرت اتنے سادے تھے کہ کبھی کبھی جو ہے نا وہ چونکہ واسکٹ پہنتے تھے تو پیشاب بھی بہت آتا تھا، ایک جیب میں پتھر رکھتے تھے ڈھیلا استنجے کے لیے، دوسرے میں گڑ بھی کھانا ہوتا تھا۔ حضرت اتنے سادے کبھی کبھی پیشاب کرتے تو ڈھیلے کے بجائے مٹھو کو گڑ بھی چٹا دیتے تھے، بعد میں یاد آتا یہ تو غلطی ہو گئی، ڈھیلا تو اس طرف تھا۔ وہ ہم دوسری تیسری جماعت میں ایک نظم پڑھتے تھے، پتہ نہیں اب نصاب میں ہے یا نہیں، دوست نے اپنے بھائی بلکڑ باتیں ساری ان کی گڑبڑ، راہ چلیں تو رستہ بھولیں، بس میں بیٹھے بستہ بھولیں، جب ریل میں جب یہ حضرت بیٹھیں، پہنچے 4 اسٹیشن آگے، جوتا ہے تو موزہ غائب، موزہ ہے تو جوتا غائب، پیالی میں چمچہ الٹا پھیر رہے ہیں، کنگا الٹا، سودا دے کے دام نہ دیں گے، دام دے کے چیز نہ لیں گے۔ میں نے کہا یہی الو کا پٹھا تھا، یہ دوسری میں یاد کی تھی ہم نے، ابھی تک ہمیں یاد ہے۔ اب آپ کو پتا ہے ہر نبی کا نام مفرد، اس کا نام مفرد نہیں ہے۔ پھر جتنے کلمے آئے جو اوریجنل تھے وہ 2 جز والے، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اوریجنل کلمے 2 جز والے شروع سے، یہ 5 جز کہاں سے آ گئے؟ تو وہ جو میں چیلنج دینا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ یہ طبقہ اپنی کتاب سے دکھا دے کہ حضرت علی حسن و حسین نے کسی کو مسلمان کرتے ہوئے یہ کلمہ پڑھایا ہو جو تو پڑھاتا ہے، میری کتاب سے نہیں، تو اپنی کتاب سے دکھا کہ حضرت علی نے، حسن نے، حسین نے، حضرت عباس نے، عقیل نے یہی والا کلمہ پڑھایا ہو جو تو پڑھتا ہے۔ وہ بھی جانتے تھے اوریجنل کلمے 2 جز والے ہیں، اور یہی 2 جز جبریل نے معراج میں سارے نبیوں کے سامنے بیان کیے اور پڑھ کر سنائے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ تو معراج سے بات چلی ختم نبوت۔ آپ کو پتہ ہے آدم علیہ السلام پہلے آسمان پر، تو اس آسمان سے اوپر بھی کوئی جگہ ہے، دوسرے آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام، پتہ چلتا ہے اس سے اوپر بھی ابھی کوئی جگہ عیسیٰ علیہ السلام۔ تیسرے آسمان پر حضرت یحییٰ علیہ السلام، دوسرے پہ حضرت عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام، تیسرے پر حضرت یوسف علیہ السلام، پھر آگے ہارون علیہ السلام، پھر آگے موسیٰ علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام۔ آپ کو کہ مولوی صاحب نبیوں کے نام یاد کیسے رہے؟ حضرت تھانوی کہتے ہیں آیاہما کا لفظ یاد کر لو، اس آیاہما میں جو پہلا حرف جس کا آتا جائے وہ اس نبی کے نام کا پہلا حرف ہے۔ آیاہما میں پہلا الف ہے تو آدم علیہ السلام، آیاہما میں دوسرا عین ہے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام، پھر یا ہے تو یحییٰ علیہ السلام، پھر دوسرا یا تو یوسف علیہ السلام، پھر آیاہما میں ہا ہے تو ہارون علیہ السلام، پھر موسیٰ علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام۔ دیکھو یہ آخری نبی نہیں ہے نا، اس لیے پہلے آسمان پر ہے، اس سے اوپر دوسرا آسمان تو ہے نا، ابھی وہ تیسرے آسمان پر ہے، بھائی ابھی چوتھا بھی تو ہے نا، پھر آگے مقام پھر بیت المعمور بھی تو ہے نا، پھر جناب سدرۃ المنتہا بھی ہے نا۔ دیکھو اگر یہ آخری نبی نہ ہوتے تو یہ آخری مقام پر پہنچے ہوتے نا، لیکن آدم ابھی پہلے آسمان پر ہے، عیسیٰ بھی دوسرے آسمان پر ہے، یحییٰ اور یہ دوسرے آسمان پر ہے، یوسف تیسرے آسمان، بھائی آخری نہیں ہے نا، اس لیے آخری مقام پر نہیں ہے، اس سے ابھی اونچا اور بھی مقام ہے۔ پھر جناب بیت المعمور
سے اونچا کوئی مقام ہے تو بتا، عرش سے اوپر بولو، عرش سے اوپر کوئی؟ تو یہ آخری نبی آخری مقام تک گیا، آخری نبی آخری مقام تک گیا، اور آخری مقام سے زمین پر آیا۔ اب اس مقام کو جو مان لے وہ صدیق بنتا ہے، جو نہ مانے وہ ابو جہل زندیق بنتا ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ تڑپے نہیں ہو تم۔ وہ جو اس مقام کو مان لے وہ کیا بنتا ہے؟ اور جو انکار کر دے وہ کیا بنتا ہے؟ یہی تو صدیقیت ہے کہ جہاں عقل کام نہ کرے لیکن محبوب نے کہہ دیا ایسا ہی ہے تو وہ مان لے، اسے صدیق کہتے ہیں۔ کہ محبوب نے کہہ دیا ایسا ہی ہے کہ میں وہاں سے ہو کر آیا۔ ابو جہل گیا تھا نا ابو بکر کے پاس، یار تیرا دوست کہتا ہے میں گیا ہوں آیا ہوں آسمانوں تک، کیا یہ ماننے گا؟ تو صدیقی تھپڑ دیکھا گے۔ صدیق نے فرمایا ہم اس کے غلام جبریل کو روز دیکھتے ہیں، روزانہ پتہ نہیں کتنے بار آسمان کے چکر لگاتا ہے، روزانہ غلام اتنے چکر لگائے، ایک دن آقا نے لگا لیا تو کون سی بڑی بات ہوگی؟ یہ ہے صدیقیت، اور اس صدیقیت کی حفاظت ہمیشہ سچے لوگ ہی کرتے ہیں، اس کا دفاع ہمیشہ سچے۔ دیکھو نا آگے رمضان آ رہا ہے، رمضان میں آپ سحری کرتے ہیں کب؟ صبح صادق کے وقت۔ اس صبح سے پہلے ایک اور صبح آتی ہے جسے صبح کاذب کہتے ہیں۔ صبح کاذب اس لیے کہتے ہیں کہ اس آپ جو سحری جس ٹائم کرتے ہیں اس سے پہلے ہلکی سی ایک روشنی آتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں صبح ہو گئی، پھر اندھیرا ہو جاتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں یار بڑی تقیہ باز صبح ہے، اس کو صبح کاذب کہتے ہیں۔ تو کاذبوں کا روزہ صبح کاذب پہ بند ہوتا ہے، صادقوں کا روزہ صبح صادق کے وقت بند ہوتا ہے۔ صبح بولو، جو کاذبین ہیں ان کا روزہ صبح کاذب کے وقت بند، اور جو صادقین ہیں صدیق کے ماننے والے ان کا روزہ صبح صادق کے وقت بند۔ چنانچہ اس صدیق کی حفاظت کرنے والوں کو صادقین بھی بنایا، اور رب نے صبح بھی دی تو صبح صادق عطا فرمائی۔ خوش نصیب ہے وہ جو اس قافلے کے شریک بنے، عظمت اصحاب رسول کے لیے جنہوں نے قربانیاں دیں، جیسے آپ کے علاقے کے 4 شہداء، عبد القادر بھائی، لالا الطاف بھائی، اور اسی طرح طیب بھائی، یہ اس علاقے کے شہداء جنہوں نے قربانی دی۔ کیوں؟ کہ اس دھرتی پر امی عائشہ کے دوپٹے کا تحفظ ہو جائے، صحابہ کرام کی عزت و ناموس کا تحفظ ہو جائے۔ یہ انہی قربانیوں کا اثر، یہ انہی کے خون کی حرارت ہے جو کراچی کی گلیوں سے راستہ بناتے بناتے پارلیمنٹ تک پہنچی ہے، اور پارلیمنٹ میں وہ آج بل کے پاس ہونے کی صورت میں سامنے نظر آ رہا ہے۔ حق نواز کہتا تھا نا، اے حق نواز تیری صداقت پہ بھی قربان۔ یقین کرو جو بول کے گیا ہے وہ اللہ نے کر کے دکھایا۔ مجھے یاد ہے یہاں لسبیلا میں نے دیکھا تو نہیں لیکن حضرت کی کیسٹ تھی کہ الطاف کو مخاطب کر کے کہتے ہیں تو کراچی میں سمجھتا ہے تو ہے، تیرا کارکن بک جائے گا، میرا کارکن نہیں بکے گا۔ اور ہم نے دیکھا اس کا نام لینے پر پابندی لگی، اب مجال ہے کوئی نام لے، اب سب ڈرتے ہیں، پہلے بھائی جان تھا اب وہ جان پر آیا ہوا ہے، کوئی نام لینے کے لیے تیار نہیں۔ پابندی تو ہماری جماعت پہ بھی لگی، لاپتہ ہمارے لوگ بھی ہوئے، وہ کتنے جعلی پولیس مقابلوں میں مارے بھی گئے، سب کچھ ہوا، لیکن آج بھی حق نواز کا نام لیتے ہیں، کل بھی حق نواز کا نام لیتے تھے، آج بھی بربلا کہتے ہیں کہ تیری آواز میری آواز،
وہ جو کہہ کے گیا، وہ کہتا تھا کہ میری آواز عالمی آواز بنے گی۔ آج دیکھ لو یہ عالمی ایشو بن چکا ہے۔ آج یہ بات تو جامع ازہر مصر کے جامع ازہر کے شیخ یوسف القرضاوی کو بھی سمجھ میں آ گئی۔ ان کی پریس کانفرنس سنو، وہ کہتے ہیں میں نے ساری زندگی صحابہ کے دشمن کو جوڑنے کی کوشش کی، مجھے اب آخری وقت میں بات سمجھ میں آئی، جو صحابہ کا نہیں ہوا وہ ہمارا کیسے ہو سکتا ہے؟ ساری زندگی۔ او بھائی یہ جتنا میٹھا بن کر آئے نا، خدا کی قسم اس کی مٹھائی میں بھی زہر ہوگا۔ یہ جتنا صوفی ہوگا اندر سے اتنا صاف ہوگا۔ تم دیکھ لو جواد نقوی، وہ بڈھا جو ہے، جب سے بل پاس ہوا ہے سب سے زیادہ کیڑا اسی، یعنی سب سے زیادہ تکلیف اسی کو ہو رہی ہے، سب سے زیادہ پریشانی وہ۔ اور ابھی بیچ میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین بھی کی۔ یہ حقیقت ہے جو ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ آؤ ان چاروں شہداء کی طرح نیت کرو، ہم بھی کٹ جائیں گے لیکن صدیق کی صداقت کا دفاع کر کے رہیں گے، امی عائشہ کے دوپٹے کی حفاظت کر کے رہیں گے۔ اور موت تو آنی ہے اور وقت پر آنی ہے، جان تو جانی ہے اور وقت پر جانی ہے، کیوں نہ یہ آئے تو صدیق کے کھاتے لگ جائے، امی کے دوپٹے کے کھاتے لگ جائے، کل قیامت کے دن میری امی عائشہ مسکرا کر مل جائے، میرے صدیق ہمیں مسکرا کر مل جائے، خدا کی قسم دنیا کی ساری تکلیفیں آدمی بھول جائے گا۔ اور وہ میرا جملہ جو میں اکثر کہا کرتا ہوں، یہاں کی جتنی تکلیفیں بھی ہیں لیکن جب قیامت کے دن صحابہ مسکرا کر ملیں گے، اس وقت میرا کارکن کہے گا اور رولتے گئے پر چس بڑی آئی ہے، رولتے گئے پر آج چس بڑی آئی ہے۔ آئے ہائے ایسی چس جب وہ مسکرا کر ملیں، حوض کوثر پر ہماری سفارش کر رہے ہوں، آقا یہ ہیں جنہوں نے ہمارے لیے مارے کھائی تھیں، یہ ہیں جنہوں نے ہمارے لیے قربانیاں دی تھیں، یہ ہیں جنہوں نے ہمارے لیے گھر بار چھوڑا تھا۔ صحابہ بڑے بامروت ہیں، یاد رکھنا، وہ احسان فراموش نہیں ہیں۔ جنہوں نے ان کے لیے اتنا کیا نا، اللہ ان کو اتنا دے گا، وہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آئیے پھر عظمت اصحاب رسول کے لیے یہ کہتے ہوئے میدان میں کود پڑو کہ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔